اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ ملتا ہے اسکول کی کتابوں میں غلط طریقے سے ملتا ہے۔ اصل میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بادشاہ جہاں پناہ، میں غریب آدمی ہوں اور میری 2 لڑکیاں ہیں جن کی شادی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، لہذا آپ میری مدد کرو۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ایک کام کرو، کل آؤ، میں آپ کی کل مدد کروں گا۔ اتنی بات بولے تو وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرے دن جب آیا، یہ سوچ کر آیا کہ بھئی بادشاہ بلا کر ہی اب کیا کرتی ہیں، بہت سارا انعام دیتی ہیں، ہیرے جواہرات دیتی ہیں، اشرفیاں دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں۔ اب 2 بچیوں کی وہ بھی کل آؤ بول کر ٹائم بھی الگ دے کر ہیں، تو پہنچیں گے، وقت پر پہنچنے پر انعام بھی ملتا، بہت سارا خرچ مل جاتا منجے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا دیے، صرف 2 آنے اٹھا کو دیے۔ کتنے؟ 2 آنے، سمجھ نہیں؟ کل بلا کو ٹائم دے کر سب آؤ کر کو بولے، آنے پر صرف 2 آنے دے کر ہیں۔ اب یہ آدمی 2 آنے کو ادھر ادھر دیکھا، میں بولا حضرت 2 بچیوں کی شادی ہے، کل آؤ بولے، میں آج آیا ٹائم پر اور آپ کتنا دے رہی؟ صرف 2 آنے دے رہی، 2 بچیوں کی شادی پر 2 آنے۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتی ہیں، اب الٹا جواب نہیں دے سکتے۔ 2 آنے لیے دلی کی سڑک پر نکل گئے۔ دلی کی سڑکوں پر دیکھا 2 آنے میں کیا شادی ہوتی، شادی کیا ہو سکتی، 2 بچیوں کی شادی، وہ بھی یہ تو ہرگز ہونے کا قصہ نہیں۔ سڑک پر دیکھے انار بکلے کو تھا، انار فروخت ہو رہا تھا، انار۔ بولے شادیاں تو ہوتے نا، انار تو لے جائیں گے، گھر میں بچے تو کھا لیں گے، 2 آنے کیا کرنا لے کو۔ 2 آنے کا انار لیے۔ اب وہ زمانے کی بات ہے، 2 آنے پر کتنا آیا ہوگا، بہت شاید ملا بھی ہوگا اکثر۔ 2 آنے کا انار خریدے، اپنے گاؤں چلے گئے، اپنے علاقے چلے گئے۔ اب علاقے پر چلے گئے، جانے پر وہاں پر اتفاق سے وہاں کا جو بادشاہ ہے اور جو کہتے ہیں بڑا آدمی بادشاہ وغیرہ، تو اس کے لڑکی بڑی بیمار ہو گئی تھی، اس کی لڑکی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ طبیب علاج کر کر تھک گئے تھے۔ ایک طبیب کہنے لگا، اس کا علاج کر سکتا ہوں، اس کا علاج انار میں چھپ کر ہے، اس کا علاج انار سے ہو سکتا ہے، اور انار اس کے چھلکے سمیت اگر کوئی لے کر آیا میرے پاس، جلدی لے کر آیا تو میں اس کا علاج کروں گا۔ تو فوراً اعلان کیا گیا کہ بھئی کسی کے پاس بھی انار ہے وہ لے کر آؤ، انشاءاللہ اس کو بڑی قیمتی تحفوں سے نوازا جائے گا، اور منہ مانگی قیمت بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہے بادشاہ۔ اب سارے علاقے میں اعلان ہوا تو کسی کے پاس انار نہیں۔ اب یہ 2 آنے والا آدمی جو دہلی سے 2 آنے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے انار لے کر گیا تھا نا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، تو یہ فوراً انار لے کر پہنچا خدمت میں، کہنے لگا یہ انار ہے، سارے کے سارے رکھ لو۔ تو فوراً طبیب کو دیا، اور طبیب وہ انار کے دانے سے اور اس کے چھلکے سے گھس کر جو دوائی بنائی تھی بنایا۔ الحمدللہ اس لڑکی کو دوائی تجویز کیا، دوائی دیا۔ الحمدللہ دوائی کھانے کے کچھ دیر کے بعد الحمدللہ افاقہ شروع ہوگا، صحت اچھی ہونی شروع ہو گئی۔ اب جتنے انار ہے اس کے ذریعے سے بچی کا الحمدللہ بہترین علاج ہوگا، مکمل صحت یاب ہو گئی بچی۔ اب یہ بادشاہ بلا کر پوچھا کہ بہت سارے تحفوں سے نوازا، آخر میں تحفے تحائف دیے، بہت سارے قیمتی چیزیں دیے، جو یہ اس کے سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھے، پھر آخر میں کہنے لگا تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ بھائی، وہ خواہش میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو فوراً کہنے لگا میرے 2 بیٹیاں ہیں، ان کی میں شادی کرانا چاہتا ہوں، اس کا خرچ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اعلان کیا کہ ان کا خرچ بھی کیا کرو، میرے خزانے سے دو، میری طرف سے دو، وہ حاکم جو بھی تھا میرے خزانے سے دو۔ تو الحمدللہ دونوں بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، اور یہ تحفے تحائف لے کر اپنے گھر گیا، قرض داروں کو پیسے واپس کیا، اور الحمدللہ اچھا خاصا تاجر بن گیا، مالدار آدمی بن گیا۔ اب اس کے دل میں ایک بات بیٹھی تھی، یا اللہ، اورنگزیب جو 2 آنے دیے تھے، یہ 2 آنے میں اتنی برکت، یہ 2 آنے میں میری زندگی بدل گئی، یہ 2 آنے میں اتنی برکت ہے، جا کر میں ضرور پوچھوں گا۔ فوراً یہ آدمی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا، معلوم ہوا کہیں سفر پر گئے ہیں، رک گیا، سفر سے واپس آئے اورنگزیب، تو ان سے جا کر بات کیا، کہنے لگا
حضرت واقعتاً میں شروع میں سمجھا یہ 2 آنے کیا کام آتی، میں سوچا، لیکن یہ 2 آنوں میں اتنی برکت ہو گئی، آج میں اپنے علاقے کا بڑا تاجر ہوں، اور الحمدللہ یہ 2 آنے کی برکت سے میری بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، یہ کتنی برکت کی چیز، کیا اس کا راز ذرا بتاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے، بھائی جس وقت آپ آئے تھے نا میرے پاس مانگنے کے واسطے، اس وقت میرے پیسے میرے پاس نہیں تھے، حکومت کے تھے، حکومت کے پیسے میرے پاس تھے، لیکن میرے پیسے میرے پاس نہیں تھے، تو میں کیا کیا، بھیس بدلا، لباس بدل کر بازار چلا گیا، بازار میں گیا، دیکھا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں ہے، مزدور کی شکل اختیار کیا، اور میں مزدوری کر کر صبح سے شام تک مزدوری کر 2 آنے کمائے تھے، اور یہ 2 حلال آنے آپ کو میں نے دے دیے، یہ حلال کمائی کی برکت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قصے میں ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ حلال کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، حضرت خدا کی قسم اسی برکت کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا، اس وجہ سے حلال صرف حلال کمانا نہیں ہے، حلال کی ترغیب بھی دینا ہے۔ حلال اگر زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ برکت ہی برکت، فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت ہے، فی الوقت مال نظر نہیں آتا، لیکن بعد میں اس کی برکت ہم لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو میرے